دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں کہ کس طرح حکومت کے کچھ جو اہلکار ہیں انہوں نے بیان بازی سے نیازی کو ڈرا دیا اور نیازی صاحب دوڑ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئے۔ جیسے یعنی وہ بچہ جب کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے نا تو اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، تو کیونکہ نیازی قذاب جو ہے اس کو ایک پولیٹیکل فگر افیکٹولی بنایا یوتھیا ججز نے اور بجوا فیض حمید ٹائپ لوگوں نے تھا، تو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اس کا سیاسی حل نکالنے کی بجائے فوراً وہاں پر پہنچتا ہے، بلکہ ان اینٹیسپیشن آف اینی ایونٹ وہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ درجنوں کیسز میں بیک جنبش قلم اس کو ضمانتیں دی گئیں اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آئندہ ابھی جو اس نے جرم نہیں کیا کل کرنا ہے، ابھی کئی دن بعد جو کرے گا اس میں بھی اس کو ضمانت ہے، نہ صرف اس کو بلکہ اس کے حاشیہ برداروں کو بھی۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی دلچسپ بھی بات ہے اور اس میں ایک مزاح کا پہلو بھی ہے کہ اعظم نذیر طاہر جو ہیں وفاقی ظاہر وزیر قانون، انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نیازی کا ملٹری ٹرائل ہوگا، یعنی ملٹری کے حوالے کیا جائے گا تاکہ ان کا کورٹ مارشل ہو سکے اس کا، جس طرح فیض حمید کا، تو اس نے طارق صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ پنجاب حکومت کا اختیار ہے، ان کا پریروگیٹو ہے اور وہی فیصلہ کریں گے کہ وہ کیسز جو ہیں ملٹری کورٹس کو بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے، اور کنسیکوئنٹلی ظاہر ہے اس کو وہاں ٹرائی کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس طرح ایک فیڈرل گورنمنٹ کا لیگل ایڈوائزر ہے، اس نے بھی اس قسم کا بیان دے دیا کہ بالکل پرفیکٹلی اس کی ملٹری ٹرائل ممکن ہے اور اس کو کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے، ملٹری کورٹ میں۔ اب ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب پہلے بھی یعنی 103 کے لگ بھگ بندے جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں گئے تھے اور وہاں پر ان کی پروسیڈنگز بھی ہیں، اور مئی 9 کے فسادات کے حوالے سے ہی ہیں وہاں پر۔ اور پھر خود نیازی قذاب جو ہے اپنے دور میں اس کی چیز کی باقاعدہ وکالت کرتا رہا ہے کہ ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس کے دور میں ملٹری ٹرائل ہوا بھی ہے، کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، خود بجوا اینڈ فیض حمید ٹائپ، یعنی ان کی سرکردگی میں یا ان کے انفلوئنس کے تحت ہوئی ہیں۔ تو اس وقت وہ غیر آئینی نہیں تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں غیر آئینی ہے، لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور پٹیشن فائل کی کہ کہتے ہیں کہ جینوئن پاسبلٹی ہے کہ مجھے بھیج دیا جائے گا ملٹری کورٹ میں۔ اب بندہ پوچھے کہ ایک طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ تم ملٹری کے ساتھ ہی مذاکرات کر سکتے ہو، سیاستدان تو تم ہو نہیں، اس لیے سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے، اور ظاہر ہے ان ٹرن حکومت بھی کوئی خواہش مند نہیں ہے مذاکرات کی۔ تو بہرحال جن کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہو پھر ان کی کسٹڈی میں بھی جانے میں کوئی ایسا امر مانے نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور یہ ارداشت پیش کی کہ دیکھیں یہ ہوا ہے پہلے کہ وہ 103 بندے بھی ادھر گئے ہیں، اور میرا بھی امکان یہ ہے کہ مئی 9 کے 9 اور 10 کے فسادات کے حوالے سے مجھے بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ جن کا یہ اختیار ہے، ان کے یعنی ترجمان نے اس بات کی تردید بھی کی ہے کہ اس وقت کوئی تجویز نہیں ہے نیازی قذاب کے کیسز کو ریفر کیا جائے ملٹری کورٹ میں۔ اصل میں یہ ہے کہ اگر ریفر کیا بھی جائے تو وہ ٹیکنیکلی کوئی انیشیٹو پنجاب گورنمنٹ کا ویسے نہیں ہوگا، وہ تو ہوگا ملٹری والوں کا،
تاکہ ہمیں دیں ہمارے خلاف جرائم ہوئے ہیں اور ہم آرمی ایکٹ کے تحت کہتے ہیں. اور ظاہر ہے آرمی ایکٹ کی ایسی پرووینس ہیں کہ جو ملٹری انسٹالیشنس پر حملہ کرے یا ملٹری پرسنل کو اکسائے کہ وہ اپنے حکام کے آرڈرز کو نہ مانے یا ایک لیجیٹیمیٹ یعنی جو بھی ان کا پروسیس اس کو ڈسرپٹ کیا جائے. تو پھر 1952 کے آرمی ایکٹ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ٹرائی کر سکتے ہیں, اس کے کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یعنی نیازی قذاب خود اس کی وکالت کرتا رہا اور اس کے دور میں ملٹری ٹرائل ہوتے رہے. بہرحال اب وہ جو پٹیشن ہے اس میں باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ دیکھیں یعنی ہائی ملٹری آفیشلز, سینئر ملٹری آفیشلز, مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا پیٹرن ان چیف فیض حمید جو ہے اس کو کیونکہ ملٹری کسٹڈی میں وہ موجود ہے اور اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, تو ان کے بقول نیازی قذاب کے وکلاء کے بقول کہ وہ رپورٹڈلی فیض حمید جو ہے اور کچھ اور لوگ جو ہیں اس کے خلاف سلطانی گواہ بننے والے ہیں, اس کے خلاف اپروور بن رہے ہیں. تو اس کو خدشہ ہے کہ مجھے دے دیا جائے گا ان کی کسٹڈی میں, لہٰذا فیڈرل گورنمنٹ کو, پروونشل گورنمنٹ آف پنجاب اور پولیس کو, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل وغیرہ سب کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ ایسا نہ کریں. ویسے کیونکہ وہ ایک ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے کہ رجسٹرار نے اس پر کچھ اعتراضات لگا دیے, اور وہ اعتراضات 4-5 ہیں جس فار دی سیک آف ڈسکشن, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم پٹیشن لے کے آئے ہو یہ یعنی کسی ایف آئی آر کا تذکرہ نہیں ہے کہ فلاں ایف آئی آر کے متعلق مجھے گریونس ہے اور اس میں مجھے ریلیف دیا جائے. How can the petitioner seek relief without referring to any specific first information report؟ کہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے تو پھر تمہیں ریلیف کون سا دیا جائے. اور پھر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, کوئی آرڈر نہیں ہے اٹیچ کہ اس کے خلاف مجھے ریلیف دیا جائے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں یہ کیس درج ہیں تمہارے خلاف, پھر ان کے متعلق پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی تک نہیں بنتا. اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ یہ پٹیشن اسی طرح کی پہلے ملٹری ٹرائلز کے متعلق جو ہے وہ زیر سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کیا کرے. یہ تو ہیں باضابطہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. ظاہر اور بھی ہے کہ اسی طرح کی کم و بیش پٹیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی موجود ہے, لیکن اس پر زور نہیں دیا گیا. یعنی اب محض اس خدشے کی بنیاد پر, کیونکہ یہاں پر بہت یعنی جو چند منٹ ڈیلے ہونا ہے وہ بھی نہ ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً جو ظاہر نیکسٹ ڈور ہے اور وہاں پر یوتھیا ججز جو ہیں وہ ان کی بھرمار ہے. تو بہرحال خان صاحب کو محض 1-2 بیانات جو ہیں انہوں نے ڈرا دیا. ان کی یعنی جو یوتھیاپا والے بیچتے ہیں کہ وہ نہیں مان رہے اور وہ اڑ گئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, ایک سمپل بیان اگر کوئی حکومتی ترجمان دے دے تو خان صاحب کے وکلاء درجنوں پٹیشن لے کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں پہنچ جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی ایک حقیقی پاسبلٹی ہے واقعتاً, یا محض اس کو وہ ڈرایا گیا ہے اور چور کی داڑھی میں تنکا. ویسے ٹیکنیکلی سپیکنگ تو یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے بھی پٹیشن میں حوالہ دیا ہے کہ جواد اس خواجہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں اعجاز الاحسن جو تھا اس نے اس کی سرکردگی میں بینچ تھا, اس میں 5-1 کی ورڈکٹ تھا کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسی حوالے سے پھر انٹرا کورٹ اپیلیں چل رہی ہیں جس حوالے سے یعنی اسی وجہ سے وہ 103 جو بندے ہیں میرنا انکرائرس یا فسادات کے حوالے سے ملٹری کے پاس ہیں اور ان کی ٹرائلز جو ہیں وہ جاری ہیں یا بہت سارے شاید کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں. تو وہ یعنی سپریم کورٹ کے نوٹس میں ہے, وہاں پر یہ جو ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے ظاہر ہے وہ پھر ایک بینچ کے سامنے موجود ہے.
انٹرا کورٹ اپیل کہہ لیں، ریویو پٹیشن کہہ لیں، یا جو بھی ابھی اس کو نام دے لیں، بہرحال یہ سب جوڈیس ہے. تو کیا اس کے حقیقی امکانات ہیں؟ اصل میں اگر عام آدمی ہو تو ظاہر ہے اس کے حقیقی امکانات ہیں، جیسے کہ وہ پہلے لوگ ہیں جن کو شاہ دولت والی کے چوہے بنا کر پھنسا دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ آرڈینری لوگ ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی یعنی ایک امپورٹنٹ آدمی ہوگا، اس کا کیونکہ شور و غوغا کرنے کا پورا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے، ایک پورا میکانزم ہے، ایک اس نے یعنی ٹینٹیکلز بنائے ہوئے ہیں، تو اس کا یعنی لحاظ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ریئلسٹک پاسبلٹی ہے نیازی قذاب کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے کی. ہاں، اس کا ٹرائل ہوگا اور سویلین کورٹس میں ہی ہوگا. یہ بھی عین ممکن ہے کہ فیض حمید ٹائپ لوگ، کیونکہ بہرحال گھٹیا ٹائپ کے لوگ ہیں، اور ظاہر آگے بھی نیازی قذاب گھٹیا، اور وہ ایک سیکنڈ میں اپنے محسنوں کو چھوڑ دیتا ہے، انہی کو جن کو پہلے کہتا ہے کہ باہر نکلو، پھر کہتا ہے کہ میں ان کو جانتا بھی نہیں اور وہ ہمارے ہیں ہی بھی نہیں. اسی مینٹیلٹی کا فیض حمید ہے. اب جب وہ ان کلچز میں آیا ہے، جس میں اس نے یعنی پہلے اللیگلی اور بدماشی سے لوگوں کو لوٹا، لوگوں کو اٹھایا، یعنی تاوان انداز میں، کہ برائے تاوان جس طرح لوگ اغوا کرتے ہیں، اور پوری یعنی ملٹری فٹیکس میں اور ملٹری کے پرسنل کو یوز کر کے اب اپنے کیے دھرے میں وہ ظاہر ہے پھنسا ہوا ہے. اور اس کا اغلباً یعنی یہی نتیجہ اس کا نکلے گا کہ وہ نہ صرف خود اس کو سزا ملے گی، بلکہ عین ممکن ہے کہ کیونکہ ملٹیپل کیسز ہیں، کہ کسی کیس میں اس کو باقاعدہ اپروور بنا کے، یا ادروائز ٹیکنیکلی اپروور نہ بھی ہو، تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے سارے معاملات اگل دیے، اور کس طرح وہ نیازی قذاب کے ساتھ رابطے میں تھا، اور مے 9 کے رائٹس میں دونوں نے بھرپور حصہ ڈالا، اور انہی کی پلاننگ تھی اور انہی کی ایگزیکیوشن تھی. تو یہ نیازی کو یقین ہے کہ وہ پھنسنے والا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، لیکن پھنسے گا وہ سویلین کورٹس میں، ملٹری کورٹ میں اس لیے نہیں جائے گا کہ ظاہر ہے اب بے شک ان بجوا بغیرتی اور فیض حمید کی بغیرتی اور ثاقب نثار ٹائپ لوگوں کی بغیرتی نے اس پر یہ لیبل لگا دیا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے. ظاہر ہے اب یہ لیبل جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سابق وزیر اعظم اگر وہ موجود ہو، اور پھر گولڈ سمتھ کا نیٹ ورک کا حصہ ہو، ٹول ہو صہیونیوں کا اور امریکیوں کا ٹاؤٹ ہو، ان کے لیے کام کرتا ہو، پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہو، تو ظاہر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اس کی پشت پر ہے. تو اس صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا بڑا زبردست ٹول ان کے ہاتھ میں آئے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ حکومت یا فوج جو ہے وہ یہ ٹول ان کو دے گی. لہٰذا اس کی ٹرائل جو ہے وہ ہوگی سویلین کورٹس میں، اور انہی جرائم کے حوالے سے ہوگی جس کا اس کو خدشہ ہے، اور اس میں ظاہر فیض حمید کے دیے گئے ثبوت وغیرہ سب شامل ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ کچھ جو ہیں وہ اس کے خلاف سلطانی گواہ بھی بھگت جائیں. لیکن ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا. اس کے اسباب یہی ہیں کہ بہرحال وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، اس پر لیبل ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم رہا ہے، اس پر لیبل ہے کہ وہ سیاستدان ہے، تو ان کا اس سینس میں ملٹری ٹرائل کرنے سے بہرحال پروپیگنڈے کا ایک زبردست ٹول ان کے ہاتھ میں آتا ہے، تو اس وجہ سے نہیں ہوگا. ہاں، وہ ڈراتے رہیں گے، یعنی کبھی اب یہ پٹیشن لے کر گیا ہے، ظاہر ہے یہ رجسٹرار نے جو اعتراضات لگائے ہیں وہ یوتھیا ججز چاہیں تو 1 منٹ میں وہ ریموو کر دیں گے کہ اعتراضات کے ساتھ ہی اس کو لگا دیا جائے. پہلے ہم ڈیسائیڈ کریں گے ایڈمیسیبل ہے یا نہیں ہے پٹیشن، یہ اعتراض جائز ہیں یا نہیں ہے، تو ظاہر ہے اعتراض ریموو کر دیں گے. تو ایسا سچ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بات یہاں ہے کہ محض ایک آدھ بیان بھی اگر آ جائے، اور آنا چاہیے ہر دوسرے چوتھے دن، تو یہ سرکار جو ہیں یہ ان کے ہوا نکل جاتی ہے. لہذا اگرچہ کوئی ریشنل تھنکنگ رکھتا ہو
تو وہ سمجھتا ہے کہ بہرحال ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، اگرچہ یعنی نیازی قذاب نے وہ جرائم کیے ہیں کہ اس کا کئی مرتبہ ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن ہوگا نہیں۔ یہ شاید کم و بیش انہیں بھی اندازہ ہو، لیکن وہ پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر چلے جاتے ہیں کہ اپنے مائی باپ یوتھیا ججز جو ہیں ان کا آخر اور کیا استعمال ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کی چیخیں جو ہیں وہ کسی ایک بیان سے بھی نکل جاتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔